تو ہم شروع کر لیں علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورہ الانعام شروع کر رہے ہیں، اور قرآن میں علماء نے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرح سے غور و فکر کیا ہے، تو قرآن کی جو ترتیب ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں جس طرح سے سورہ بقرہ پھر آل عمران، تو ان کو گروپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے، اور وہ گروپس مضامین کے لحاظ سے انہوں نے بنائے ہیں۔ تو پہلا گروپ الحمدللہ آج مکمل ہوا ہمارا، جو کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء اور سورہ المائدہ پر تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس گروپ کی کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ کچھ خاص ایک تھیم ہوتی ہے، ایک مضمون ہے جو مسلسل چل رہا ہوتا ہے ان میں، اور یہ پہلے گروپ میں جو ہم نے ختم کیا، مکمل کیا، اس میں جو تھا وہ زیادہ تر اہل کتاب سے خطاب تھا، ٹھیک ہے۔ اہل کتاب کو دعوت دین دی گئی، ان کے جرائم بتائے گئے، ان کو جو اعتراضات وہ دین کے اوپر کرتے تھے ان کے جوابات دیے گئے، اور ان کے ساتھ جب حجت تمام ہو گئی، ان کو واضح طور پر واضح کر دیا گیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور تم لوگ صرف اپنی ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے ہو۔ تو یہ واضح کرنے کے بعد ان کے جو ایک چنی ہوئی امت کا مرتبہ ملا ہوا تھا، اس سے ان کو معزول کر دیا گیا، اور یہ بااعلانیہ طور پر مسلمانوں کو امت وسط بنا دیا گیا۔ مسلمانوں کو کعبہ کی تحویل، کعبہ پر ان کا قبلہ جو ہے کعبہ بنا دیا گیا، اور مسلمانوں کو اور تمام دنیا کو واضح کر دیا گیا کہ مسلمان اب امت مسلمہ اللہ کی چنی ہوئی امت ہے، اور بنی اسرائیل جو کہ صدیوں سے ایک چنی ہوئی امت تھی، اللہ نے اپنے دین کے لیے ان کو چنا تھا، اب وہ اس عہدے سے معزول کر دیے گئے۔ تو یہ مین تھیم تھی ان 4 صورتوں کی۔ اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کہ بہت سے مسلمانوں کے احکامات تھے، جو کچھ بھی تھا ہم نے پڑھا ماشاءاللہ، لیکن ایک جو تھیم چل رہی تھی وہ اہل کتاب سے خطاب، ان کو دعوت، ان کے ساتھ حجت تمام کی گئی۔ اب یہ جو دوسرا گروپ شروع ہو رہا ہے وہ سورہ الانعام سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ الانعام تو یہ دوسرا گروپ جو ہے وہ 4 صورتوں پر ہے، جو سورہ الانعام، سورہ اعراف، سورہ انفال اور سورہ توبہ پر جا کر یہ دوسرا گروپ مکمل ہوگا۔ اس گروپ کی مین ٹاپک کیا ہے کہ قریش کے ساتھ حجت تمام کی گئی ہے۔ قریش کا کہیں ذکر تھا ان پہلے گروپ میں، اب اس گروپ میں قریش کے ساتھ مجادلہ ہے، ان کے جرائم بتائے گئے، ان کے اعتراضات کے جواب دیے گئے، اور ان کو ثابت کیا گیا کہ تم جو ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو، سمجھتے ہو، مگر تم اس دین کو قبول نہیں کر رہے ہو صرف اس لیے کہ یہ تمہاری تمہاری خواہشات کے خلاف ہے، اور اب جو کعبہ کے متولی بنے ہوئے ہو تم، وہ شرف تم سے لے لیا جائے گا، اور یہ جو شرف ہے اب مسلمانوں کا ہوگا۔ مسلمانوں کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کے تحویل میں ہوگا، مسلمان اس کے ولی ہوں گے، متولی ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ خالص دین پر تھے، اور تم اگر اپنے آپ کو، کیونکہ قریش جو تھے وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے، اسی کا دعویٰ کرتے تھے، تو ان کو بتا دیا گیا کہ تم دین ابراہیم کا دعویٰ کرنے والے، جو تمہارا دعویٰ ہے وہ غلط ہے، حضرت ابراہیم کے دین پر اصل میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ مین ٹاپک ہے جو اس دوسرے گروپ کے سوراز میں ہے۔ اب اس میں ظاہری بات ہے کہ سورہ انعام کے جو مضمون ہے اس میں قریش کو پچھلی قوموں سے ڈرایا جائے گا ان کے انجام سے، لیکن وہ تفصیل بہت نہیں ہوگی، لیکن پھر جو بعد والی صورت ہے سورہ اعراف میں ان کو کھول کے بتایا جائے گا کہ جو تم سے پہلے قومیں آئی انہوں نے کیا کیا رسولوں کے ساتھ، اور ان کا پھر انجام کیا ہوا۔ تو یہ تو تھا کہ گروپ کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، سورہ انعام اپنے گروپ کے لحاظ سے کہاں ہے اور اس کا مین جو تھیم کیا ہے۔
سورہ انعام جو ہے وہ نازل ہوئی ہے تقریباً 13ویں سال میں، نبوت کے 13ویں سال میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تیاری میں تھے. مدینہ اب ہجرت ہونی تھی، اور قریش کے جو ظلم و ستم تھے مسلمانوں پر وہ پیک پر پہنچے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ پڑے ہوئے تھے، اور اس کے لیے بہت سی اسکیمیں بناتے تھے. تو یہ جو 13ویں سال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انعام کو نازل فرمایا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 13 سال کی دعوت کا نچوڑ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے گزرے، مسلمان گزرے، اور قریش کا جو رویہ تھا، اس کا خلاصہ اس صورت میں ہمیں نظر آئے گا. تو سورہ الانعام کے جو مین ٹاپکس ہیں، بنیادی مضامین کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جیسا میں نے بتایا، قریش کے ساتھ خطاب ہے، ان کے سامنے توحید، آخرت، رسالت کے دلائل واضح کر کے ان کو ایمان کی دعوت دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو نہ ماننے والوں کو پچھلی قوموں کی طرح برے انجام کا ڈراوا دیا ہے کہ تم اگر نہیں مانو گے تو تم جن قوموں کا پیچھے، کیونکہ یہ بھی ان کو یہ سارے حالات معلوم تھے، یہ جو قصے کہانیاں چلی آ رہی تھی جو پچھلی قوموں کی تباہی کی، تو وہ چونکہ اسی خطے میں ہوئی تھی، تو ان کو ان کے حالات معلوم تھے. اور ان کو ساتھ ہی ساتھ اس سورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو عقیدہ تھا اس کو واضح کر کے بتایا گیا کہ وہ ان کا عقیدہ جو تھا وہ توحید کا تھا، جبکہ توحید پر تم نہیں ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی پیروکار ہیں اس کے، تم جو دعویٰ کرتے ہو تمہارا دعویٰ غلط ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سورہ میں تسلی بھی ہے بہت. تو یہ تو تھا کہ جو مین دیکھا جائے کہ ایک بیک گراؤنڈ اور خلاصہ تھا. اب اس سورہ کا نام انعام کیوں رکھا گیا؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآنی صورتوں کے نام جو ہے وہ توفیقی ہے. توفیقی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے نام بتائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نام صحابہ کرام کو دیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اس کا نام انعام کا معنی ہوتا ہے چوپاہے، جو مویشی ہوتے ہیں نا، جیسے کہ گائے، بھینس، گائے ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، تو ان کو بھیڑ ہے، ان کو انعام کہتے ہیں. تو انعام اس کا نام کیوں رکھا گیا کہ اس سورہ میں جو ہے وہ انعام کے بارے میں، یعنی کہ چوپاہوں کے بارے میں ذکر ہے، اور ان کے حلال ہونے اور حرام ہونے کے بارے میں احکامات ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے جہالت کے عقائد تھے قریش کے، کہ انہوں نے کچھ جانوروں کو، حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر کر دیا تھا، تو یہ ان کی تنقید اور اس کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے، اس لیے اس کا نام انعام رکھا گیا ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ شان نزول اس کا جو ہے وہ 13ویں سال میں ہے نبوت کے، اور یہ مکہ میں نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے نہیں گئے تھے. اور اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ اس کی صرف 6 آیات اس پوری سورت کی مدنی ہے، باقی پوری کی پوری سورت مکی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سورتوں کو مکی اور مدنی میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. جو ہجرت کے بعد صورتیں نازل ہوئی، چاہے وہ کہیں بھی ہوئی، چاہے وہ ایون مکہ میں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دوران کہیں بھی ہوئی، لیکن چونکہ وہ زمانہ آپ کی رہائش مدینہ میں تھی تو ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں، اور جو زمانہ مکہ میں آپ کی رہائش کا تھا تو ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں. تو یہ مکی صورتوں میں سے ہے. اور اس کی فضیلت کیا ہے اس صورت کی کہ سدی جو ہے وہ کتاب ہے حدیث کی، اس نے ایک عالم ہے حدیث کے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب سورہ الانعام نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد تھے. ٹھیک ہے، بڑی فضیلت کے ساتھ نازل ہوئی یہ سورت.
اور دوسری حاکم میں بھی ایک حدیث ہے، جابر سے روایت ہے کہ جب سورہ الانعام نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی. کیا پڑھی تھی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اور سورت کے نزول کے وقت اس ارد گرد اتنے فرشتے تھے کہ آسمان کا افق بھر گیا تھا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ حدیث جو ہے وہ امام مسلم کی احادیث کے شرط پر ہے، گویا کہ یہ ایکسیپٹیبل ہے حدیث. فخر الدین رازی جو ہے وہ ایک نقل کرتے ہیں قول کہ اس سورت کے 2 فضیلتیں ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ کہ یہ ایک ہی بار میں نازل ہوئی. دیکھیں قرآن کی زیادہ تر جو صورتیں ہیں وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں نازل ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ کو بتایا کہ اس آیت کو جب نازل ہوتی تھی وہی تو آپ بتاتے تھے کہ اس کو فلاں سورت کے ساتھ فلاں آیت کے بعد رکھ دو، ٹھیک ہے. اس آیت کو ترتیب آپ بتاتے تھے، مگر نزول جو ہوتا تھا وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سورت جو ہے پوری سورت نازل نہیں ہوئی تھی. مگر اس سورت کی یہ فضیلت ہے کہ پوری سورت ایک رات میں نازل ہوئی. اور اس کو دوسری فضیلت یہ ہے کہ 70,000 فرشتے لے کر نازل ہوئے اس کو. اور اس صورت میں جو مین چیزیں ہیں وہ ہے کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے، نبوت کے بارے میں ہے، اللہ کا عدل، یعنی کہ جو اللہ کے رسولوں کے جو قومیں قبول کرتی ہیں ان کی دعوت کو، ان کو اجر و ثواب، اور جو ان کو جھٹلاتی ہے ان کے لیے عذاب. تو یہ عدل، اللہ کے عدل کا اس میں ذکر آیا ہے. اور منکرین توحید اور جو دین سے ہٹنے والے ہوتے ہیں ان کے عقائد میں جو خرابی ہوتی ہے اس کی تردید کی گئی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جو انعام کو، جو مویشیوں کو وہ مختلف بتوں کے نام پر کرتے تھے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، تو اس طرح کے ان کے عقائد کی تردید کی گئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کے بنیادی عقائد کی اہمیت بھی واضح کی گئی ہے. تو یہ تو سورت کے فضیلت ہے، ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق کے ایک قول سنن دارمی میں ہے کہ سورہ الانعام جو ہے وہ قرآن کا لب لباب ہے. یہ حدیث نہیں ہے، یہ حضرت عمر فاروق کا ایک قول ذکر کیا گیا ہے. تو لب لباب آپ لوگوں کو معنی پتہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خلاصہ ہے، یعنی کہ قرآن کا نچوڑ ہے. کیوں قرآن کا نچوڑ اس میں ہے؟ کیونکہ اس میں توحید اور رسالت اور آخرت کو واضح کیا گیا ہے، اس کے دلائل دیے گئے. تو ظاہری بات ہے پورا قرآن جو ہے وہ ان مضامین کا پر مشتمل ہے. قرآن میں توحید ہے، قرآن میں رسالت کے دلائل ہیں، اور قرآن میں آخرت کے دلائل ہیں. تو اس وجہ سے قرآن کا ایک طرح سے لب لباب کہا ہے حضرت عمر نے اس سورت کو. اب انشاءاللہ ہم سورت کا آغاز کرتے ہیں. تو سورت پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد کا معنی آپ لوگوں کو آتا ہوگا. پہلی سورہ فاتحہ کا اسٹارٹ بھی الحمد سے ہوا ہے. اور قرآن میں الحمدللہ سے جو صورتیں نازل ہوئی ہے ان کی بڑی فضیلت ہے. وہ بڑی عظیم صورتیں ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے جو نازل ہوئی ہیں، تو یہ ایک اس کی صورت کی فضیلت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو الحمد کا معنی آپ کو آتا ہوگا تمام تعریف، تمام قسم کی تعریف للہ، اللہ کے لیے ہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے آغاز سے ہی بتا دیا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. تو گویا کہ یہیں سے شرک کی نفی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے تو پھر کسی معبود کی تعریف، کسی اور کو الہ بنانا، اس کو وہ درجہ دینا، اس کو تعریف کا درجہ، جو وہ عظیم درجہ دینا جو ایک خالق کا ہوتا ہے، ایک مالک کا ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ
کسی طرح اس کی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے، کیونکہ تمام قسم کی تعریف الحمدللہ، اس میں حصر ہے. ٹھیک ہے، حصر کیا ہوتا ہے کہ گھیر لیا اس نے، یعنی الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو پھر کہیں اور حمد کی کہیں گنجائش نہیں رہتی. تو ظاہر ایک معبود کے لیے، ایک بندے کے دل میں حمد، تعریف ہوتی ہے، شکر ہوتی ہے، تو وہ سارا کا سارا صرف اللہ کا حق ہے. تو پھر گویا کہ یہیں سے توحید، یہ توحید کا پیغام ہے، یعنی کہ اب کوئی شرک کی گنجائش نہیں رہتی. ٹھیک ہے، الحمدللہ الذی، ہاں بالکل کمپلیٹ. تو الذی وہ ذات، خلقا، اب جو ہے کیوں تعریف اللہ کی ہے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ ذات خلقا، اس نے پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تو گویا کہ اب کچھ باقی رہا ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے ان دونوں کے درمیان ہے. تو جب سب چیزوں کا خالق وہی ہے تو پھر حمد اور ثنا بھی صرف اسی کی ہے، اور عبادت کے قابل بھی صرف وہی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل دی کہ کیوں اللہ کے لیے تعریف ہے، کیونکہ اس نے وجعل، بنایا، الظلمات، اندھیرے سے، ظلمات یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ ظلمتن اس کی واحد ہے. ٹھیک ہے، ظلمات جمع ہے. تو جس نے اندھیرے بنائے، والنور، اور اس نے روشنی بنائی. تو دیکھیں اندھیرے اور روشنی، آسمان اور زمین. تو اندھیرے رات کو لے لے اور نور دن کو لے لے، تو دن اور رات یعنی تمام وقت آ گیا اس میں، اور رات، آسمان اور زمین، اس میں تمام قسم کی مادی چیزیں آ گئی. تو اب کہیں کوئی گنجائش نہیں رہی. ٹھیک ہے، ان چار چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو سمیٹ لیا کہ جب اللہ ہی خالق ان سب چیزوں کا. تو پھر الذین، وہ لوگ، یہاں پر ثم جو ہے یہ تعجب کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، تعجب یعنی کہ جب اللہ کے لیے ساری تعریفیں، کیونکہ اس نے زمین اور آسمان بنائے، تو پھر اور اسی نے دنیا اور اسی نے دن اور رات بنائے، تو پھر کہاں سے، کیسے، اس کے باوجود، اس حق کے باوجود، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب سے، یعدلون، عدل، وہ برابر. عدل کے دو معنی ہیں. ٹھیک ہے، عدل کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کو کسی کے برابر بنانا. ٹھیک ہے، جیسے عدل و انصاف میں آتا ہے. لیکن عدل کا ایک اور معنی ہے کسی سے اعراض برتنا. ٹھیک ہے، تو یہاں دونوں معنی آ سکتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اور زمین بنائی، زمین اور آسمان بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن اور رات بنائے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ جو لوگ اللہ کی ذات سے کفر کرتے ہیں وہ دوسرے الہوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں. اور دوسرا معنی یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور دوسرے الہ بناتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی اس حقیقت سے کہ اللہ ہی عبادت کے قابل ہے اس سے اعراض برتتے ہیں، اللہ سے اعراض برتتے ہیں اور اللہ کا کفر کرتے ہیں. تو یہ تو ایک جیسے ترجمہ ہوا. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم تھوڑا سا اور غور کرتے ہیں. دیکھیں کہ پہلے جیسے کہ الحمد میں نے بتا دیا کہ الحمدللہ سے شروع کرنے کا یہ مطلب ہے کہ تمام قسم کی تعریفیں جب اللہ ہی کے لیے ہے تو گویا پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی، کوئی اب حجت تمام ہو جاتی ہے. پھر دوسرا یہ کہ پھر دوسروں کو شریک نہ ٹھہرائے. ٹھیک ہے، اب انکار اس کی دلیل یعنی کہ شرک کی انکار کی دلیل بھی ہو گئی.
اب آسمان اور زمین اللہ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو آسمان اور زمین کی تخلیق جو ہے وہ جب ساری چیزیں اسی میں آ گئی تو پھر شرک کے لیے کوئی کسی اور کا اس میں کوئی کمال ہی نہیں ہے. جب دنیا بنانے میں تو کوئی اور اس کے قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. لیکن ایک اور بھی بات ہے کہ یہ جو مشرکین تھے، جو قریش تھے، وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ جانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، اور وہ جانتے تھے کہ زمین کو اور آسمان کو اللہ ہی نے بنایا ہے، اور یہ دن اور رات بھی اللہ ہی کے تخلیق ہے. دن کا نکلنا، رات کا آنا، یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے. اس سے وہ انکار نہیں کرتے تھے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایک طرح سے ان کو جھنجھوڑ رہے کہ تم خود سمجھتے ہو، تم یہ مانتے ہو، تو پھر کہاں سے تم اعراض کیوں پھر برتتے ہو اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول کو کیوں جھٹلا رہے ہو؟ اللہ کا پیغام کو کیوں رد کرتے ہو؟ ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، ظلمات کو جمع کیا ہے اور نور کو واحد رکھا ہے. تو ظلمات سے علماء نے یہ کہا کہ یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں، جیسے کفر جو ہے، کفر بھی ظلمات میں شامل ہوتا ہے، اندھیرا ہے، گمراہی کے اندھیرے، ڈارکنیس کئی طرح سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. شرک، کفر اور جتنی بھی غلط باتیں ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، ان سب میں ڈارکنیس ہے، ان سب میں اندھیرے کا پہلو ہے. اور جو نور ہے وہ ہدایت ہے، ایمان ہے. تو چونکہ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی ہے اور گمراہی کے راستے کئی ہو سکتے ہیں، انسان کئی طرح سے بھٹک سکتا ہے، اس لیے یہاں پر ظلمات کو جمع رکھا ہے اور نور کو واحد کیا ہے کہ ہدایت پر چلنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، جبکہ گمراہی کی طرف جانے کے لیے کئی راستے ہیں. تو یہ اس آیت کا پھر اس طرح سے ایک طرح سے اس میں شرک کی نفی اور توحید کا پیغام ہے. اور دوسری بات دیکھیں، ایک حکمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو اپوزٹ چیزیں ذکر کی ہیں. زمین کے مقابلے میں آسمان، جو کہ اپوزٹ ہے، رائٹ، زمین نیچے ہے، آسمان اوپر ہے. زمین کی دوسری صفات ہے، آسمان کی دوسری صفات ہے. اسی طرح ظلمات اور نور دو ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں. تو ایک طرح سے غور کرنے کا ایک موقع ہے کہ جب یہ جو اپوزٹ چیزیں ہیں وہ مل جل کے ایک کائنات کا جو بھی سسٹم ہے وہ ان سے چلتا ہے. یعنی کہ جب کائنات کا ایک سسٹم چل رہا ہے جس میں انسان بستے ہیں اور زندگی انسان کی قائم ہے، تو اس کے لیے یہ سب اپوزٹ چیزیں ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتی ہیں. دیکھیں، زمین سے پانی اٹھتا ہے، آسمان پہ بخارات بن کے جاتا ہے، پھر آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین پر پیداوار ہوتی ہے. گویا آسمان اور زمین ایک دوسرے سے مخالف ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اسی طرح اندھیرا ہونا، دن آنا، تو یہ بھی ایک دوسرے سے مطابقت کے ساتھ انسان کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں کہ انسان سارے دن کام کرے اور رات کو وہ آرام کرے. تو گویا کہ یہ چیزیں حالانکہ ایک دوسرے سے اپوزٹ ہے، مگر یہ ان کے اندر ہم آہنگی ہے. کائنات اللہ نے بنائی ہے، اس میں ایک ہم آہنگی ہے. کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ ایک ہارمنی ہے، اس میں سب چیزیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے اور ایک سسٹم بناتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کو دوسری کا کچھ پتہ نہیں ہے. ایک چیز جو ہے وہ اچھی چیز کرتی ہے اور انسانوں کے لیے تو دوسری چیز اس کو بگاڑ دیتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. تو جب یہ سارا سسٹم مختلف قسم کی چیزیں مل کے ہم آہنگی کے ساتھ کام کرتی ہے، گویا کہ ان کے کئی خالق نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے بعض جو ہندو مذہب ہے وغیرہ تو وہ مختلف چیزوں کے معبود مختلف چیزوں کو بنا دیتے کہ سورج کا خدا یہ ہے اور زمین کا خدا یہ ہے اور آگ کا خدا یہ ہے اور نور کا یہ، یعنی کہ وہ لوگ سب چیزوں کے الگ الگ معبود بنا دیتے ہیں. مگر اصل اگر انسان غور کرے
تو اگر الگ الگ معبود ہوتے تو پھر یہ کائنات میں اتنی پرفیکشن کے ساتھ کائنات کا سسٹم نہ چلتا. اور قرآن میں دوسری جگہ اس کی بات کو ذکر بھی کیا گیا ہے کہ اگر الگ الگ الہ ہوتے ہر چیز کے تو ایک فساد مچ جاتا اور دنیا کا نظام نہ چل سکتا. تو گویا کہ یہاں پر یہ اپوزٹ کی مثال دینے میں ایک حکمت ہے کہ تم سوچو کہ یہ ساری چیزیں تم کو خود بتاتی ہیں کہ اس کا خالق ایک ہی ہے، اس کے کئی خالق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو الحمدللہ ایک پہلی آیت ہماری ہو گئی. اور لفظ ثم یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ تعجب کے لیے آیا ہے، یعنی کہ ثم کا مطلب عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ پھر. ٹھیک ہے، تو مطلب تو پھر ہی کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر کوئی اور لفظ جیسے فا کا بھی لفظ ہوتا ہے اس کا بھی پھر مطلب کر سکتے ہیں، لیکن ثم یہاں تعجب کا معنی دے رہا ہے کہ سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود یہ کیسے الٹے چلے جاتے ہیں، کیسے وہ دوسرے شریک بنا لیتے ہیں. تو انشاءاللہ اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اس آیت میں کوئی ایسا مطلب وہ نہیں، مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. پھر هو الذی، ہوا وہ، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تم کو، من طین مٹی سے، ثم قضا پھر اس نے مقرر کی، اجلن ایک مدت، وَأَجَلٌ اور ایک مدت، مسمن مقرر ہے، عندہ اس کے پاس، ثم پھر انتم تم تمترون تم شک کرتے ہو. اب دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ایک دوسری طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. اب مٹی سے پیدا کیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر ان کے نطفے سے نسل چلی انسانی. اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ دو طرح سے اس مفہوم کو سمجھا گیا ہے کہ دیکھیں انسان کی خوراک کا جو بھی چیزیں انسان کے نشو و نما کے لیے ضروری ہے وہ سب کا سب دار و مدار زمین کی پیداوار پر ہے. زمین پر انسان کی غذا، ایون جانوروں کی غذا بھی زمین سے نکلتی ہے. پھر انسان اس جانور کے گوشت کو بھی اگر کھاتا ہے تو جانور بھی اسی وقت سروائیو کرتے ہیں جبکہ مٹی سے ان کا اناج نکلتا ہے. تو پھر جب مٹی کے اناج سے انسان کھا پی کر جب انسان بنتا ہے پھر اس کا نطفہ بھی مٹی ہی سے بنتا ہے. ظاہری بات ہے ہماری غذا مٹی سے آئی تو ہمارا پورا جسم مٹی سے بنا اور پھر اسی نطفے سے انسان کی تخلیق کا وہ نطفہ باعث بنتا ہے، ماں کے رحم میں اس سے ہی بچہ بنتا ہے اور پھر وہ انسان بنتا ہے. تو گویا کہ دو طریقہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کے جو لفظ استعمال کیا کہ مٹی سے تم کو پیدا کیا، تو مٹی سے دو طرح سے مطلب سمجھا گیا. چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا تھا اللہ نے، مگر باقی نسل اس حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہے. لیکن دیکھا جائے تو ہر انسان بھی مٹی ہی کا محتاج ہے، اس مٹی ہی سے اناج بنتا ہے. اور اس نے دوسری اس میں ایک حکمت کیا ہے یہاں پر کہ تم کو مٹی سے بنایا، وہ کہنے کی کہ دیکھیں مٹی ایک حقیر چیز ہے. ٹھیک ہے، زمین پر اس پر انسان چلتا ہے پھرتا ہے، اس پر گندگی کرتا ہے. اب اس مٹی سے جب تم بنے ہو تو تم بھی ایک حقیر سے تمہاری اسٹارٹ ایک حقیر چیز سے ہوئی ہے. تو انسان پھر اپنے آپ کو اتنا بڑا کیسے سمجھ لیتا ہے، اتنا غرور اس کے اندر کیسے آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرح سے قریش کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم جو اتنا غرور کر رہے ہو اپنی قوت پر اور تم اللہ کے رسول کو جانتے بوجھتے نہ صرف جھٹلا رہے ہو، تم مسلمانوں کے لیے اتنی مشکلات کھڑے کر رہے ہو، اللہ کے دین کو تم پھیلنے سے روکتے ہو، تو تمہیں اتنا غرور کہاں سے آ گیا؟ تم اپنی تخلیق کو دیکھو کہ تم ایک حقیر چیز سے بنے ہوئے ہو. پھر تم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لو کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ جاؤ. ٹھیک ہے، پھر تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں لفظ اجل 2 بار استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، هو الذی خلقکم من طین، وہی ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. پھر قضا تمہاری مقرر کی، اجلن ایک مدت. تو ہاں
تمہاری مقرر مدت کی. پھر وَأَجَلٌ، پھر دوسری بار اجل کا لفظ استعمال کیا ہے، اجلٌ مسمن، ایک مقرر مدت. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں پہلی اجل جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو ایک زندگی کی مہلت دی کہ جس وقت تک وہ زندہ رہے گا. ٹھیک ہے، تو جب تک وہ زندہ رہے گا، یا ایک قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکالا، وہ قوم کی ایک مدت ہوتی ہے. جب تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو بہت سی قومیں آئی اور چلی گئیں، تو ہر قوم جو ہے وہ اپنی مدت تک دنیا میں رہتی ہے. اور دوسرا معنی کیا ہے اجلم مسمن کا؟ کہ اب یہ قیامت کا دن، یعنی وہ اب ساری قومیں اس دنیا سے رخصت ہو کے پھر ان کو پھر سے اٹھایا جائے گا. یہ وقت اللہ کے پاس مقرر ہے، عندہ، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. ٹھیک ہے، تو قیامت کے دن کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. تو یہ تو ایک مطلب لیا گیا کہ انسان کے اللہ نے پیدا کیا، اس کو زندگی کی مہلت دی اور پھر اس کو موت دی، اور اس موت کے بعد اس کو پھر ایک وقت پہ اٹھایا جائے گا. اور دوسرا مطلب یہ پہلی مدت کا یہ لیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم کو پیدا کیا، پھر اس کے اندر نبی بھیجا، اس کو مہلت دی، ایک مہلت تک وہ اپنے نبی کو جھٹلاتے رہے اور پھر کیا ہوا؟ ایک وقت آ گیا کہ اللہ نے ان کو مہلت کو ختم کر دیا، اللہ کا عذاب آیا اور یہ عذاب سے وہ قوم ہلاک ہو گئی. اور پھر اس کو قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا اور پھر اس کا حساب کیا جائے گا. تو یہ دو اجل کا یہ مطلب ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تم تمترون، تم شک میں پڑے ہوئے ہو. تو دیکھیں ہر انسان جانتا ہے کہ کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں زندہ رہے گا دنیا میں. ہر انسان کو پتہ ہے کہ مجھے مرنا ہے. ٹھیک ہے، اب دوبارہ زندہ ہونے کا اگر انسان کہے مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم زندہ ہوں گے، اگر ایسا سوچے بھی سپوز، مگر اتنا تو اس کو پتہ ہے کہ وہ کچھ بھی ہو، چاہے کتنا بھی امیر ہو، کتنا بھی پاورفل ہو، ایک وقت آئے گا کہ اسے مرنا ہے اور اس کی ایک مرنے کی مدت اللہ کے پاس موجود ہے. تو جب تمہیں یہ پتہ ہے کہ جس خالق نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہیں موت بھی دے گا، تو پھر تم اس میں کیوں شک کرتے ہو کہ وہ خالق تم کو حساب بھی لے گا، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، دنیا میں تم کو مختلف لوگوں کو مختلف زندگی دی ہے. تو پھر تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا، کیوں اتنا مشکل لگتا ہے کہ اللہ تمہیں اٹھائے گا اور تمہیں اللہ جو ہے وہ تمہیں جواب دینا پڑے گا اس کا. تو دیکھیں سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ انسان کی دیکھا جائے تو انسان کو آخرت پر اگر یقین ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ زندگی وہ تیار ہوتا ہے اللہ کے احکامات کو سننے کے لیے. انبیاء آتے ہیں تو اس کو سچ سمجھ میں آ جاتا ہے. کیونکہ اس کو پہلے اس کا عقل ہی اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ مجھے تو ہر انسان پیدا ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا، خالق نے کیوں بنایا، میں خود سے تو پیدا نہیں ہوا تھا. تو پھر اس کو پھر یقین آنے میں دیر نہیں لگتی. لیکن جو لوگ شک میں پھر بھی پڑھتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں کہ یہ نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی قرآن میں فرمایا، سورہ رعد آیت 5 میں، اگر تم تعجب کرنا چاہو تو نہایت ہی عجیب ہے ان کی یہ بات کہ میں عربی نہیں پڑھ رہی ہوں، ترجمہ ہی پڑھ رہی ہوں، کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ نئی خلقت میں آئیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ اللہ ہمیں مٹی سے کیسے اٹھائے گا دوبارہ. ٹھیک ہے، سورہ یاسین میں بھی ہے کہ وہ ہمیں کون اٹھائے گا، جب ہم یہ انسان تو کہتا ہے، یہ نبی تو کہتا ہے کہ ہم بالکل ہماری ہڈیاں جب مٹی بن جائیں گی، جب ہمیں اٹھایا جائے گا، تو یہ تو کوئی سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے، تو بڑی عجیب بات ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ عجیب بات یہ نہیں ہے کہ اللہ کیسے اٹھائے گا، عجیب بات یہ کہ ان کو یقین کیوں نہیں آتا. جب وہ جانتے ہیں کہ خالق نے مجھے پہلی بار مٹی سے بنایا ہے، میں کچھ بھی نہیں تھا، تو اب یہ یقین کرنے میں کیوں مشکل ہے
کہ وہ اسے دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے. دوبارہ اٹھانا تو بہت آسان ہے. اللہ نے قرآن میں جواب دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے پہلی بار مٹی سے بنایا اسی طرح مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اس کو پیدا کریں گے. یہ سورہ تغابن میں آیت نمبر 104 سورہ انبیاء کی آیت 104 میں اللہ نے جواب دیا ان کے اس اعتراض کا کہ جس طرح ہم نے پہلی بار مٹی سے بنایا اسی طرح مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اس کو پیدا کریں گے. یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور یہ ہم کر کے رہیں گے. تو اسی طرح سورہ یاسین میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بنایا ایسے ہی دوبارہ بنائیں گے. تو پھر اور یہاں پر سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے اور وہ پھر اس کا اعادہ کرے گا اور یہ اعادہ اس کے لیے آسان ہے. یعنی پہلی خلقت تو کچھ نہ ہو اس سے بنانا بہت مشکل ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا اس سے ایک انسان کو آسمان کو زمین کو بغیر نمونے کے بنایا. لیکن دوسری خلقت تو بالکل آسان ہے. تو بہرحال یہ جو ان کے جو اعتراضات تھے اس کا جواب دیا گیا کہ تم کو یہ کیوں شک آ رہا ہے کہ نہیں اٹھا سکے گا دوسری بار اللہ. تو اس نے جب پہلی بار پیدا کیا اور چونکہ وہ جانتے بھی تھے وہ مانتے بھی تھے کہ اللہ خالق ہے تو پھر اب دوسری بار میں تمہیں کیوں شک ہے. پھر یہ تو ہو گئی یہ آیت. تو اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے, ہر قوم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہر ایک کی ایک اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا انسان کو اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے تمہیں بھی انکار نہیں. تم جانتے ہو کہ تم مٹی سے بنتے ہو, مٹی سے غذا کھاتے ہو. پھر ہر ایک کے لیے اس نے زندگی کی ایک مدت ٹھہرائی ہے اور یہ نہیں کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے. تم جانتے ہو کہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا. اور پھر اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جس اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا وہ تمہیں دوبارہ اسی مٹی سے اٹھائے گا. تو اس کے لیے اس نے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس کا علم صرف اسی کو ہے. اور یہ جو ہے اس میں کوئی حجت نہیں ہے. اس میں یہ اتنی واضح حقیقت ہے کہ تمہارے لیے اس میں کوئی حجت نہیں ہے. تو جیسے کہ میں نے بتایا پہلے شروع میں کہ یہ ساری آیات ایک طرح سے ان کے اعتراضات کی جواب ہے. ٹھیک ہے, قریش کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اور ان کے اعتراضات کو بے حقیقت بتایا جا رہا ہے. پھر آگے ہے وہ اللہ اور وہ اللہ ہے فی السماوات آسمانوں میں وفی الارض اور زمین میں. یعلم وہ جانتا ہے سرکم وہ تمہاری پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جہرکم اور تمہاری ظاہر چیزوں کو جانتا ہے. ٹھیک ہے, سر ہم اسرار سے ہے پورا اسرار اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا پورا اسرار. تو یہ سر کا مطلب چھپی ہوئی چیزیں. و جہری نماز ہم کہتے ہیں نا, جہر کہتے ہیں ظاہر کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے. ہاں سین را ماشاءاللہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور جہرا اس کا ہے جہرکم تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اللہ. اور وہ یعلم اور وہ جانتا ہے ما تکسبون جو تم کمائی کرتے ہو. تو پچھلی آیت کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ایک دھمکی ان کو دے دی کہ تم جو ہو تم باتیں کچھ بھی بناؤ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تمہارے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور وہ جو ہے تمہارے چھپے ہوئے تمہاری جو دلوں میں تم نے جو باتیں چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے. اور جو تم کمائی کرتے ہو جو تم باتیں بناتے ہو جو اپنے خلاف اپنے لیے جو تم حجتیں قائم کرتے ہو گناہ کما رہے ہو جو مسلمانوں کے ساتھ تم زیادتیاں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جان رہا ہے. تو ایک طرح سے یہ دھمکی ہے. جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ تمہیں پھر اس کا حساب دینا پڑے گا, تم کو اس کا عذاب ملے گا. ٹھیک ہے. وما تأتیہم نہیں آتی من آیتن کوئی نشانی من آیات ربہم ان کے آیات نشانیوں میں سے ان کے رب کی اللہ مگر کانو وہ ہیں انہا اس سے معرضین عین رادا اعراض برتنا اردو میں بولتے ہیں نا اعراض برتنا. تو معرضین واحد ہے یا جمع ہے؟ معرضین
جمع ہے اور اس کو مورد اس کی واحد بنے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزوں کے باوجود، یہ سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود جب کوئی بھی نشانی آتی ہے ان کے پاس تو کیا کرتے ہیں، اس نشانی سے وہ اعراض برتتے ہیں. یعنی کہ جب نشانی آتی ہے تو جیسے ان کو نشانی سمجھ میں ہی نہیں آئی، وہ ہمیشہ صرف یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی معجزہ بھی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ان کے سامنے آتی ہے، لیکن یہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس سے اعراض برت لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانے سے اس کو جھٹلا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دوسری جگہ بھی بتایا ہے کہ توحید اور قیامت کی ان باتوں کی تکذیب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ خود سمجھتے ہیں، اگر غور و فکر کرے تو ان کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ اعراض برتتے ہیں اس سے. تو اب یہاں پر آیت سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے. قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں اور وہ عرب دان تھے، وہ عربی سمجھتے تھے. اور قرآن کا ایسا ظاہری بات ہے جب ہم اگر قرآن کو تھوڑا بہت سمجھ کر بھی، ٹوٹا پھوٹا سمجھ کر بھی پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہمارے اندر ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے دل پہ اثر ہوتی ہے اللہ کی بات. تو وہ لوگ تو بڑی گہرائی سے سمجھتے تھے عربی کو، تو ان کے لیے تو قرآن کی آیات کافی تھی، مگر وہ پھر بھی اس سے اعراض برتتے تھے. فقد اور تحقیق، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بالحق حق کو، حق کیا تھا؟ قرآن تھا، ٹھیک ہے. لما جب جاءہم ان کے پاس آ گیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر دھمکی دے رہے ہیں، فسوف تو ان قریب، یاتیہم، یاتیہم کتنے الفاظ ہیں؟ یاتیہم آئے گی ان کے پاس، دو الفاظ، ماشاءاللہ دو الفاظ ہیں. انباؤ، انباؤ یہ واحد لگتا ہے یا جمع؟ انباؤ جمع ہے، اور نبا، نبا اس کی واحد ہے. جو سورہ نبا ہم پڑھتے ہیں نا وہ اس کی واحد ہے. تو ان قریب آئیں گی ان کے پاس خبریں، ماں جو، کانو تھے جو، بہی اس کے ساتھ، یستہزئون. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ قرآن کو تو انہوں نے جھٹلا دیا، ٹھیک ہے، یہ ایک دھمکی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب رسول ان کو فرماتے ہیں کہ تم جھٹلاؤ گے تو تم پر عذاب آئے گا، تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہنستے تھے، ٹھیک ہے، اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا ہم پر عذاب آئے گا. اسی طرح دیکھیں قوم نوح کرتی تھی کہ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو وہ لوگ بڑا ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے. تو انبیاء کے ساتھ جو نہ ماننے والے ان کا یہی عمل ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے ہیں وہ اس کی خبریں اب آنے والی ہیں ان کے پاس، ٹھیک ہے. تو ان کے جیسے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب جو ہے وہ آنے والا ہے. جس عذاب کا سن کر یہ ہنستے ہیں کہ اوہ اچھا ہم پر عذاب آئے گا، تو پھر وہ عذاب اب آنے والا ہے. اور دیکھیں کہ یہ 13ویں سال میں ہے. پھر بہت جلد سورہ یعنی کہ 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، اور جس میں سارے بڑے بڑے جو یہ سردار تھے جو کہ دوسرے لوگوں کو بھی نہیں ماننے دیتے تھے اور اسلام کے خلاف بہت زیادہ انہوں نے ظلم و ستم کر کے رکھا تھا، وہ سارے کے سارے قتل ہوئے، بڑی بری طرح سے وہ مارے گئے. اور نہ صرف یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے معجزات تھے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے، اللہ نے ان کو ان کے سامنے سے نکال دیا اور ان کی آنکھوں میں دھول پڑ گئی کہ ان کو نظر ہی نہیں آیا. تو بہرحال یہاں پر قریش کے لیے دھمکی ہے کہ تم اپنی قوت اور شان اور شوکت اور غرور میں نہ پڑے رہو، تم سے پہلے بھی ایسے ہوا اور وہ بھی تباہ کر دیے گئے. علم یرو، کیا نہیں، کم یرو کم، کیا نہیں دیکھا، کتنی ہی، کم کا مطلب ہوتا ہے کتنی ہی، ہم کہتے ہیں نا کتنے ہی زمانے آگے، یہ اس معنی میں ہوتا ہے. کیا نہیں، علم کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا،
کم کتنی ہی، اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے، کتنے الفاظ ہیں یہ، اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے، ماشاءاللہ، من قبلہم، من سے قبلہم ان سے پہلے، من سے قرن، لفظ قرن کا مطلب ہوتا ہے زمانے یا قومیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین قرن ہمارا یہ قرن ہے، اس کے بعد صحابہ کا قرن اور اس کے بعد تابعین کا قرن. تو یہ قرن کا مطلب زمانہ، ایک زمانے میں، اور ایک قرن جو ہوتا ہے وہ بستی، قرن، ہاں بستی بھی، دیکھیں بستیاں بھی تو ایک وقت تک ہوتی ہے نا، تو اس کا مطلب بستی بھی ہے، قومیں بھی ہیں. اور قرن جو ہوتا ہے 100 سال کا زمانہ ہوتا ہے، جس میں ایک قوم پوری آ کے ختم چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے. کوئی انسان جیسے کبھی کبھی کوئی 100 سے اوپر جیتا ہے، ورنہ 100 سال میں ایک پورا زمانہ بدل جاتا ہے، پوری قوم بدل جاتی ہے. تو قرنن ایک وقت میں رہنے والی قوم، یہ مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان سے پہلے بہت سی قوموں کو مکننا مطلب بسایا، نہ ہم نے ان کو، کتنے الفاظ ہو گئے، زمین میں، معلم جو نہیں، نمکن جو ہم نے بسایا، لکم تمہارے لیے، یعنی کہ یہ قریش کو دھمکی ہے کہ تم کو تو تم سمجھتے ہو تم بڑی چیز ہو، تمہارے پاس بڑا قوتیں ہیں، بہت مال ہے، شان شوکت ہے، تو تم کو جو ہم نے بسایا ہے اس سے کہیں زیادہ دوسری قوموں کو بسایا تھا ہم نے، ان کو تم سے کہیں زیادہ. دیکھیں فرعون تھا، قارون تھے، یہ لوگ، ان کے پاس بہت بڑے بڑے، ایک اور کون تھا، نمرود تھا، ان کے پاس تو بڑی بڑی حکومتیں تھی، اور وہ لوگ کئی گنا زیادہ ان کے پاس مال و دولت تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے زیادہ ان کو بسایا تھا ہم نے. ورسلنا اور ہم نے بھیجے تھے، السماء آسمان، علیہم ان پر، مدرارن بہت برسنے والے، مدرار جو جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو اس کو آسمان کو مدرارن کہتے ہیں، یعنی کہ بہت برسنے والے آسمان. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں بارش جب ہوتی ہے تو زمین زندہ ہوتی ہے اور سے نباتات اگتی ہے، اور جتنی زیادہ پیداوار ہوتی ہے وہ قوم اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک زندگی اور زندگی کے لیے، آشائشوں کے لیے ایک ذریعہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ ان کو ہم نے بہت سی نعمتیں دی تھی اللہ کی، اور وجعلنا اور بنائی ہم نے، انہار نہریں، تجری بہتی ہیں، من تحتہم ان کے نیچے سے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ پھر کیا کیا، اللہ نے ہلاک کر دیا ان کو. کتنے الفاظ ہے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ 4، ماشاءاللہ. بِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے، 7 ذنوب گناہ، اور ہم ان کے، اور ذنوب کی واحد کیا ہے، ذنبن، ٹھیک ہے، ذنب. وَأَنشَأْنَا اور اٹھائی ہم نے، من بعدہم ان کے بعد، قرنن بستیاں، قومیں، آخرین دوسری بستیاں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر قریش کو دھمکی دے رہے ہیں کہ تم اپنے غرور میں ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو تم سے زیادہ بستیاں بسائیں اور ان کو تم سے زیادہ سہولتیں دی. دیکھیں فرعون کو بڑا فخر تھا، اپنی نہل، دریائے نہل بہتا تھا نا وہاں پر، تو اس نے اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی تو اس نے کیا کہا تھا، دیکھو میرا پاور، تو میرے تو نیچے سے نہریں بہتی ہے، میرے محل کے نیچے سے تو یہ نہریں بہتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، تو جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم سبا، یہ ساری قومیں بڑی زیادہ خوشحال تھیں، لیکن پھر انہوں نے جب
اپنے رسولوں کی تکذیب کی تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور اللہ پھر ایک قوم جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری قوم کو بسا لاتے ہیں۔ ہم لوگوں سے بھی قرآن میں کہا گیا کہ اگر تم نہیں دین کے لیے قربانی دینا چاہتے تو اللہ تعالیٰ اور بندے لے آئے گا جو کہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ کی خاطر، دین کی خاطر وہ اپنی جان و مال ہر چیز کی قربانی دینے والے ہوں گے، اور وہ اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ جس قوم کو کچھ بھی چاہے کتنا بھی بسایا ہو زندگی میں، ان کو کسی ایک لمحے میں ان کو ختم کر سکتا ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور البتہ ہم نازل کرتے، وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور اگر ہم نازل کرتے، عَلَيْكَ، آپ پر، کتاباً، ایک کتاب، فی قرطاس، ایک کاغذ میں لکھی ہوئی صورت میں، فَلَمَسُوهُ، پھر وہ چھو لیتے اس کو، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ، البتہ کہتے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، ان کا مطلب یہ کہ ہوتا ہے، لیکن ان ھذا الا، جب ان کے بعد الا ہوتا ہے سیم آیت میں تو ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہے یہ، الا مگر، سحر، جادو، مبین، کھلم کھلا۔ اب چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ تو ہمارے پاس کوئی ثبوت تو نہیں لائے ہو، آپ ہمیں کوئی معجزہ تو نہیں دکھا رہے ہو، کوئی معجزہ دکھاؤ تو ہم مانیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اسی طرح یہود نے بھی کہا تھا کہ لکھی ہوئی کتاب لے آؤ آسمان سے، جب ہم مانیں گے۔ تو قرآن اگر فرشتہ چھپ کر آتا ہے آپ کے پاس، ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں، تو پھر ہم کیوں مانیں؟ تو ان کا مطلب کہنے کا تھا کہ آسمان سے جب لکھی ہوئی کتاب آئے گی تو ہم مانیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر واقعی قرآن لکھ کر آسمان سے لکھا ہوا قرآن ان کے پاس آتا اور وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے، تو بھی وہ کیا کہتے کہ لو یہ تو جادو ہے، یہ ہم تو نہیں مانتے، یہ تو جادو ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جس کو نہیں ماننا وہ نہیں مانتا، وہ بہانے بناتا ہے، ہر چیز پر بہانے بنا لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں۔ سورہ نساء میں اہل کتاب کا مطالبہ تھا، سیم مطالبہ تھا، تو جواب دیا تھا اللہ نے کہ اگر آسمان سے لکھا ہوا قرآن نازل ہو جس کو یہ چھو بھی لے تو بھی یہ نہیں مانیں گے اور جادو کہیں گے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، وقالو، انہوں نے کہا، لولا، کیوں نہیں، انزل، اتارا گیا، علیہ، اس پر، ملکن، کوئی فرشتہ۔ اب ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ چونکہ فرشتہ وہی لے کے آتا ہے، قرآن کو بتاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر یہ فرشتہ جو ہے وہ، یہ کیا بات ہوئی کہ ہم کو تو دکھتا نہیں ہے کوئی فرشتہ ایسا نازل ہوتا کہ جس کو ہم بھی دیکھتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَوْ، اور اگر، انزلنا، اتارتے ہم تھے، ملکن، کسی فرشتے کو، لقضیا، تو پھر کیا ہوتا، قاضی کیا کرتا ہے، فیصلہ آخر سنا دیتا ہے نا، تو قاضی تو فیصلہ ہو جاتا، فیصلہ کر دیا جاتا، لقضیا، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، الامر، تمام معاملات کا، یعنی کہ قیامت آ جاتی پھر تو، ثم، پھر، لا ینظرون، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا طریقہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جب کائنات پر اللہ نے سب کو عقل دی ہے، کائنات پر غور و فکر کرتا ہے، پھر رسولوں کی باتوں کو سنتا ہے، پھر جب اللہ کے انبیاء آتے ہیں تو وہ اتنا کہ انسان کو سمجھ ہی نہ آئے، وہ بڑی واضح قسم کے دلائل لے کر آتے ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ سن کر جب اچھا دل ہوتا ہے انسان کا، قلب سلیم ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ایمان لے آتا ہے اور اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ لیکن ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل اوپنلی فرشتے بھیجتے اور اللہ تعالیٰ اپنے ذات کو واضح کر دیتے، جیسے کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم تو اے موسیٰ جب مانیں گے، جب تو اللہ کو ہم سامنے دیکھ لیں،
تو جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں امتحان کہاں کا رہا؟ انسان کا امتحان تو یہ ہے کہ اس کا دل، اس کی عقل اس کو سمجھے اور کائنات پر غور و فکر کرے، اللہ کی آیات پر غور و فکر کرے، پھر ایمان لے آئے، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ لیکن جو انسان بس صرف نشانیاں ہی مانگتا رہے تو پھر جو ہے اس کے لیے کوئی امتحان نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تو فرشتے نازل کر دیتا اللہ، جس کو بندے دیکھ لیتے، تو پھر تو قیامت ہی آ جاتی، پھر اس میں پھر امتحان کی جگہ ہی نہیں رہتی، تو پھر جو ہے تمام معاملات ہی ختم ہو جاتے۔ اور یہاں پر دو طرح سے اس کی تفصیل کی گئی کہ فرشتے اگر آتے تو پھر معاملہ ہی ختم ہو جاتا، یعنی کہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان کو انسان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے ان کی اصلی شکل میں دیکھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا تو آپ کے لیے بھی بہت مشکل ہوا تھا، جبکہ آپ تو اللہ کے نبی تھے۔ جو فرسٹ ٹائم حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا تو بالکل آپ ڈر کر زمین پر گر گئے تھے۔ تو لیکن ان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص نبی بنائے تھے، ان کو تو اللہ نے وہ صلاحیتیں دی تھی جو عام انسانوں سے زیادہ تھیں۔ تو ایک عام انسان فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا، تو اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا، اور ان کا یہ جو مطالبہ ہے وہ پورا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ تو ایمان وہی قابل قبول ہے جو کہ انبیاء کے، اللہ کا جب میسج آئے انبیاء کے تھرو تو اس کو مان لے انسان۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ بالفرض اگر بھیجتے بھی ملکن ایک فرشتہ، یعنی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، لَجَعَلْنَاهُ تو البتہ ہم بناتے اس کو رجلن ایک انسان ہی کی شکل میں بناتے، وَلَلَبَسْنَا اور البتہ ہم مشتبہ کر دیتے علیہم ان پر ماں جو یلبسون جو وہ جس شبے میں وہ مبتلا ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب فرشتے بھی اگر رسول بن کر آتے سپوز، تو وہ تو پھر ایک انسان کی شکل ہی لے کر آتے، کیونکہ وہ انسانوں کے درمیان انسانوں کو میسیج دینے کے لیے ایک فرشتہ انسان ہی کی شکل میں آتا، تو پھر ان کا شبہ تو اپنی جگہ پر رہتا، وہ پھر بھی شک میں ہی پڑ جاتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی طرف اس کی وہ کی ہے کہ لَلَبَسْنَا ہم البتہ مشتبہ کر دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے لیے مشتبہ نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو حق کو واضح کرتے ہیں، لیکن ان پر شبہ کیوں پڑ جاتا کہ ان کی سزا ہوتی کہ وہ خود شبے میں جو انسان پڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اس کو ہم گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک قرآن کا انداز بیان ہے کہ اللہ کی طرف سے بری چیزیں انسان پر نہیں آتی، گمراہی نہیں آتی، لیکن جب انسان گمراہی کو ہی چاہتا ہے، خود بخود گمراہ ہوتا ہے، تو پھر اس کی سزا بطور سزا وہ گمراہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فرشتے اگر آئیں گے اور وہ انسانوں کی شکل میں آئیں گے تو بھی ان کا مطالبہ اپنی جگہ پہ رہے گا، ان کا شک اپنی جگہ پہ رہے گا۔ اور یہ شک اس لیے نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی، بلکہ وہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو سردار تھے وہ عام لوگوں کو بھی ایسی باتوں سے دین سے دور کرتے تھے، تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا، یہ نہیں کہ ان کی تو بڑی عقلیں ہوتی تھی، لیکن ان کو ان بہانوں سے وہ عام لوگوں کو بھی اپنی طرف رکھتے تھے اور ان کو بھی ہدایت کی طرف نہیں جانے دیتے تھے۔ اور یہ جو ہے نا بہت پرانا، قرآن میں کئی جگہ پر یہ ہر قوم کا یہ عذر رہا ہے کہ یہ انسان کیوں آیا ہے، فرشتہ انسان رسول بن کر کیوں آیا ہے۔ اور یہ بہانہ بہت پرانا تمام قوموں میں آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ اسراء میں بھی لکھا کہ ہدایت الہی کے آ جانے کے بعد لوگوں کو ایمان سے نہیں روکا مگر اس چیز نے کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سورہ اسراء 94 کی آیت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو قومیں انکار کرتی ہیں ان کا سب سے بڑا اعتراض کیا ہوتا ہے انبیاء پر کہ وہ انسان کیوں ہیں، وہ تو فرشتے ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح
دوسری تغابن آیت 6 میں اللہ نے فرمایا پس وہ بولے کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے، پس انہوں نے انکار کر دیا اور پیٹھ پھیر لی اور اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا۔ تو گویا کہ یہ ایک پرانا عذر ہے، اور آج دیکھیں بہت سے مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں بشر نہیں تھے، وہ نور تھے، لیکن قرآن میں کئی جگہ یہ دلیل موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، وہ نور کے بنے ہوئے نہیں تھے، وہ مٹی کے ہی بنے ہوئے تھے، انسانوں کی خصوصیات تھی ان کے اندر۔ ہاں البتہ رسول ہونے کی حیثیت سے اللہ نے ان کو جو کچھ علم دیا یا جو کچھ ان کے معجزات تھے یا جو کچھ ان کی خصوصیات تھی وہ دوسری بات ہے، وہ فضائل تھے ان کے، مگر تھے انسان، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا، نور سمجھنا، کہنا تو چلو نور انسان یہ اس نیت سے کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشنی لے کر آئے اور آپ کی ذات ہماری ہدایت کے لیے ذریعہ بنا، اگر اس لحاظ سے ہم نور کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہم اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ آپ بشر کے درجے پر تھے ہی نہیں، آپ انسان تھے ہی نہیں، تو پھر یہ پھر غلط عقیدہ ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرما رہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، البتہ تحقیق مذاق اڑائی گئی بِرُسُلٍ، کئی رسولوں کی، من قبل کا، آپ سے پہلے، فحاقہ، تو پھر گھیر لیا، بالذین، ان لوگوں کو، سخروا، جنہوں نے منافقت کی، جنہوں نے مذاق اڑایا، منہم، ان میں سے، ما کانوا، جو تھے وہ، بہی، ساتھ اس کے، یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور بہی کی ضمیر جو ہے وہ عذاب، اللہ کے عذاب کی طرف ہے، حاقہ، گھیر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی ہے اس آیت میں کہ آپ دل چھوٹا نہ کریں، یا آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تھا کہ یہ لو ہم پر عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں، یہ رسول تو ہم کو عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا، ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، اور جس عذاب کا یہ مذاق بنا رہے تھے اس عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ قل، کہہ دیجئے، سیرو، تم پھرو، فی الارض، زمین میں، ثم، پھر، انظروا، دیکھو، کیفا، کیسا ہوا، کانا، ہوا، عاقبت، انجام، المکذبین، جھٹلانے والوں کا۔ اب ان کو پھر سے ایک طرح سے دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم جو ہو نہیں مانتے ہو تو تم دیکھو، گھومو پھرو زمین پر، کیونکہ جب یہ قافلے ان کے جاتے تھے تو وہ ان سارے ایریاز پر سے گزرتے تھے جن قوموں پر عذاب آیا، اور وہ ان کی نشانیاں دیکھتے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ ان قوموں کو اللہ نے عذاب سے ان کو تباہ کیا ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کا تو بہت قریب ان کے راستے سے قافلوں میں آتے تھے، یہ ساری نشانیاں ان کے سامنے آتی تھی، قوم لوط کی نشانیاں آتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کو یقین نہیں آتا کہ تم پر عذاب آئے گا، تو تم زمین میں سفر کرو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے رسولوں کو جھٹلانے والی قوموں کو کس طرح سے اللہ نے تباہ برباد کر دیا، کہ ان کو اب تم نشانیاں دیکھتے ہو، ان کے کھنڈرات دیکھتے ہو۔ تو ایک طرح سے یہ دھمکی ہے ان کے لیے۔ بہرحال مطلب یہ کہ ایمان وہ معتبر ہے جو کہ غیب کے ساتھ ہو، انسان کو، اگر انسان صحیح معنوں میں واقعی ماننا چاہتا ہے تو کائنات کی نشانیاں ہی کافی ہوتی ہے انسان کو حق ماننے کے لیے، پھر انبیاء کی دعوت آ جائے اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تو بہرحال یہ آیات میں جیسا کہ میں بتایا کہ قریش کو دھمکی دی گئی ہے، اور ان کے ساتھ مجادلہ ایک طرح سے ہوا ہے، ان کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس سورہ میں انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا سبق پورا ہوا انشاءاللہ۔ آئی ہوپ کہ آسان تھا سمجھ میں نے